کی رونق کا کچھ کہنا ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ مگر کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زمانے کا اثر جہاں معاشرے پر پڑا ہے، گھر گھر میں پڑا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کا اثر جلسوں پر بھی پڑنے لگا۔ ہم نے غوث پاک کو بھی بانٹ دیا ہے، جلسوں کو بھی بانٹ دیا ہے، اور نہ جانے کس کس چیز کو بانٹ دیا۔ یہ راگھوپور کا جلسہ بڑا جلسہ کہلاتا ہے، اور حضور احسن میاں صاحب قبلہ نے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ آپ حضرات بڑے جلسے کے لیے تاریخ لینے آئے ہیں۔ تو یہ بڑا جلسہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ ممبر حضرات ہر سال کوشش کرتے ہیں، علماء اکرام کو بلاتے ہیں اور اس جلسے کا انعقاد کراتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بھلے ہی سارے حضرات کو وقت ملے یا نہ ملے، ہر ایک کی نعت، منقبت یا تقریر کا نمبر آئے یا نہ آئے، لیکن میری چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ جہاں پر بھی جلسہ ہو، چاہے وہ راگھوپور کی سرزمین ہو یا مروپرا کی سرزمین ہو یا تلپورا کی سرزمین ہو، میری چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ ان جلسوں کو اور سرکار غوث اعظم سے جو ہمیں نسبت ہے، اس نسبت کو نہ بانٹا جائے۔ یہاں کے علماء وہاں حاضر ہوں، وہاں کے یہاں حاضر ہوں، اور علاقے کے ذمہ دار حضرات چاہے وہ مسجدوں کے امام ہوں یا بستی کے رہنے والے دوسرے علماء اکرام، حفاظ اکرام ہوں، ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں، ٹچ میں رہیں، تو یہ میری نظر میں بہت اچھی بات ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں کے جلسوں میں حاضر ہوں، وہاں کے لوگ یہاں کے جلسے میں حاضر ہوں، تو انشاءاللہ جہاں جلسے کی رونق بڑھ جائے گی، اگر ہم ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، تو انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جو مقامی حضرات ہیں ان کو بھی جلد تشریف لے آنا چاہیے، اور جو منتظمین جلسہ ہیں، جو لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ علاقے کے تمام علماء اکرام کو دعوت نامہ دیا جائے، اگرچہ کوئی دقت ہو تو نذرانہ چاہے نہ دیا جائے، لیکن دعوت ضرور دی جائے۔ اور عزیزان گرامی، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا، وقت کی قلت رہی یا کچھ مالی پریشانیاں رہیں یا کوئی دوسرا معاملہ رہا، کہ اس سال ہماری خواتین حضرات محروم رہیں، نہ تو انہیں دن میں موقع ملا، اور کرسیوں کی اس کثرت نے جگہ کو اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ حضرات آنے سے بھی قاصر محسوس ہو رہی ہیں۔
بہرحال یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جلسہ ہے، ان کے نام کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کو بھی، تقریر کرنے والوں کو بھی، سامعین کو بھی اور تمام حاضرین کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء اکرام کی عظمتیں، انبیاء اکرام کی عظمتیں، یہ قرآن کریم کی آیات سے، قرآن کریم کی صورتوں سے ثابت ہیں۔ یہ صرف ہماری لفاظی یا ہماری تقریر نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی کرامتیں قرآن کریم میں بھی بیان کی ہیں۔ سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے اسی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف کا ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اگر اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں سے اگر کتوں کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اولیاء اکرام کا فیض پانے کے لیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض پانے کے لیے صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ صرف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، اولیاء اکرام کے نام پر، انبیاء اکرام کے نام پر فضاؤں میں ہاتھوں کو بلند کر دینا کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے انبیاء سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اللہ کے کسی نیک بندے سے محبت ہو، پھر اس کی متابعت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ، متابعت کے ساتھ ساتھ اگر استقامت بھی ہو، تب کہیں جا کر اللہ کے نیک بندے کا فیض جاری ہوا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم لفظی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، اور ابھی بڑے ہاتھوں کو لہرا لہرا کر بھی آپ نے یہ ثبوت دیا کہ نبی کے نام پر جان دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ممتاز برکاتی صاحب کو اپنا گلا پھاڑنا پڑا، تب کہیں جا کر ہاتھ بلند ہوئے۔ تو بہرحال جب اللہ کے ولی کی محبت ہو، اس کی متابعت و پیروی ہو، اور اس کے ساتھ جب اس پر استقلال اور استقامت ہو، تو جب ان 3 چیزوں کے ساتھ
اگر کوئی کتا بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں رہتا ہے تو وہ بھی مرتبے پر فائز ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، عظمت شہنشاہ بغداد، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت مفتی فاروق مصباحی صاحب قبلہ، مسلمانان راگھوپور بریلی شریف اراکین کمیٹی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر وہ کتا نہیں رہتا، اس کا نام بھی دافع البلا ہو جایا کرتا ہے، اس کا نام بھی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کہفی میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر کیا اور فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ ایک غار تھی جس میں اصحاب کہف جا کر سو گئے، اور کتا بھی جو اس کی حالت ہوتی ہے بیٹھنے کی، اسی حالت میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جی بے شک۔ زیادہ کوئی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے یہ کہا کہ اگر کتے کو بھی نسبت ہو، کتے کو اگر اللہ کے ولی سے محبت ہو جائے اور وہ اللہ کے ولی کی پیروی کرے اور اس پر قائم رہے، تب ولی کا فیض، ولی کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیض اس کتے پر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو جس کتے کا ذکر کیا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اور میرا تجربہ بھی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کلب کا معنی آتا ہے کتا، کیا آتا ہے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی وہ کتا اس غار کے دہانے پر، دروازے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، آپ گلی محلے سے جا رہے ہوں، کوئی بدماش سے بدماش کتا ہو، آپ پر بھوک رہا ہو، آپ کی جیب میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی پڑی ہو یا آپ کو یاد ہو، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، موذی سے موذی کتا بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ برکت، یہ فیضان اسے کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ اولیاء اللہ کی محبت سے حاصل ہوا، ان کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اور جب وہ کتا اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ساتھ 300 سال سے زائد جب ان کے ساتھ رہا، ان کی پیروی میں رہا اور ان کی غار میں رہا، تب اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یا غوث المدد پکاریں اور وہاں سے مدد آ جائے، یہاں سے پکاریں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ سے کہا جائے کہ غوث پاک کا مرید کون کون ہے، غوث پاک سے محبت کون کون کرتا ہے، تو سارے حضرات ہاتھ بلند کر دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا بتا دیجئے کون کون محبت کرتا ہے؟ آدھے ہاتھ اٹھے۔ محبت میں ابھی کمی ہے کیا؟ تو سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ چلو بہرحال نیچے کر لیجیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں، اور واقعی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھے، مجھ سے لگاؤ رکھے، اگرچہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، اگرچہ میرے بعد کتنے ہی بعد آئے، وہ بھی میرا مرید ہوا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر مرید کا معنی بیان کر دیا جائے تو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ آپ تو آپ ہیں، شاید ہمارا بھی ہاتھ نہ اٹھ پائے اگر مرید کی تعریف بیان کر دی جائے۔ مرید وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر
ساری چیزوں سے اپنا واسطہ ختم کر لیا کرتا ہے، دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے، وہ بس پیر کی محبت میں رہتا ہے اور ماں سوا اللہ کو بالکل ایسا ترک کر دیتا ہے، ایسا ترک کر دیتا ہے گویا کہ وہ اس دنیا میں رہ ہی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے پیر بننا بھی بڑا آسان سمجھ لیا ہے اور مرید بننا بھی بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج آپ جس جگہ بھی چلے جائیے، 1 گھنٹہ لے کر جائیں گے، مرید ہونے کا اب آپ کو وقت مل جائے گا، وقت دے دیا جائے گا، آپ مرید بھی ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم جن بندوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی شان کریمی یہ تھی کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو کبھی کبھی 40 دن اور کبھی کبھی سالوں سال، 10 سال اس کو اپنی خانقاہوں میں رکھتے تھے، عبادت و ریاضت کرایا کرتے تھے اور شریعت مطہرہ کا علم اس کو سکھایا کرتے تھے۔ جب وہ عبادت و ریاضت میں کھرا اترتا تھا، کب کہیں جا کر اس کو مرید کیا کرتے تھے۔ پھر جب ایسا مرید کہیں نکلتا ہے اور دین کا کام کرتا ہے تو وہ اگرچہ اکیلا ہوا کرتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی جب آتا ہے اور ہم جلسہ کرنے والے بھی، ہم جلسہ سننے والے بھی اور نیاز فاتحہ کرانے والے بھی صرف یہی خیال کرتے ہیں، صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کوئی ایسے ذات کریمی تھی، کوئی ایسے ذات گرامی تھی جو ہر وقت کرامت دکھاتے رہتے تھے، ہر وقت پیرا مریدی کرتے رہا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں ہی وہ مقام عطا نہیں فرما دیا ہے۔ جب آپ کا مرتبہ بلند ہے تو عبادت و ریاضت بھی بلند ہے، جب آپ کا مرتبہ بلند ہے تو آپ کے علوم و فنون بھی بلند ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ اگر دین کی مضبوطی، دین کو اگر مضبوطی حاصل ہوا کرتی ہے تو وہ اولیاء اکرام اور علماء اکرام کی ذات سے ہوا کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف چلے گئے علوم حاصل کرنے کے لیے، اور تقریباً 50 یا 54 برس تک آپ علم ظاہری بھی حاصل کرتے رہے اور علم باطنی بھی حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کے استاد گرامی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ مدرسے میں پڑھانے لگے، ماشاءاللہ، اس میں مدرسے میں پڑھانے لگے۔ سبحان اب آج کل مدرسوں کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب بیگانے تو بیگانے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے؟ اب ان کی نظر بھی اسی بات پر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی یہ جانچ، کبھی وہ جانچ، کبھی یہ سرٹیفکیٹ، کبھی وہ سرٹیفکیٹ، روزانہ نئے نئے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا بے وقوف ہیں جو مدرسوں کے پیچھے پڑے؟ یہ جو کر رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں جو مدرسوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ان کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دین کے ان قلعوں کو ختم کر دیا
تو مسلمانوں کی مسلمانی ہی ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کی عمر شریف 91 سال ہوئی، جس میں 50 سال سے زائد آپ علوم دینی حاصل کرتے رہے، علوم باطنی حاصل کرتے رہے، اور 40 سال تک آپ درس دیتے رہے اور مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کا جلسہ کراتے ہیں، ان کے نام کا لنگر لٹاتے ہیں، لیکن تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک عالم دین تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ ایک عالم دین تھے، اور انہوں نے مدرسے میں رہ کر اتنی محنت کی کہ جو اس وقت دین پیچھے جا رہا تھا، آپ کی محنتوں سے دین زندہ ہو گیا، اس لیے آپ کو محی الدین کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ علماء کرام کی برکتیں ہیں۔ یہ آج کے وقت کی بات نہیں بتا رہا، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، 70 سال پیچھے چلے جائیے، اگر سب سے پہلے کسی کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے تو وہ علماء کرام ہوا کرتے ہیں۔ چاہے وہ انگریزی دور ہو یا کوئی دوسرا دور ہو، اگر سب سے پہلے کسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ علماء کرام کو کیا جاتا ہے، کیونکہ حق کی جو کوئی باطل کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو سب سے پہلے علماء کرام ہی میدان میں آیا کرتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، 40 سال تک یا اس سے زائد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے میں خدمت انجام دیتے رہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے مدرسے کی طرف دھیان دیا ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کیا آپ نے کبھی اپنے مدرسے کی طرف دھیان دیا؟ سرکار غوث پاک 40 سال تک اپنے مدرسے میں خدمت انجام دیتے رہے، 13 علوم پڑھایا کرتے تھے، اور آج جلسہ سننے کے لیے، میں کسی برائی کے طور پر نہیں کہہ رہا، آج جلسہ سننے کے لیے وہ حضرات آئے ہیں جو دین کی جانکاری نہیں رکھتے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء کرام ہوا کرتے تھے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں علماء کرام ہوا کرتے تھے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، کیا آپ نے کبھی اپنے مدرسے کی طرف دھیان دیا؟ ارے بتاؤ بھائی، آپ ہی سے بول رہا ہوں بھائی، دھیان دیا؟ کبھی نہیں دیا۔ اچھا، کبھی امام صاحب دھیان دینے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو پھر آگے تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف مدرسے کی طرف نہیں، بلکہ کوئی بھی برائی ہو، اور نہ میں صرف اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، راگھوپور کی بات نہیں کر رہا، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر امام صاحب برائی کے خلاف تقریر کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، تو بعض جگہ تو ایسے ہیں کہ صبح کو امام صاحب کا بسترا ہی باندھ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر امام صاحب کا بسترا نہ بھی باندھا جائے، ارے یہ انوکھے مولانا آئے ہیں، بس یہ تو نماز پڑھاتے رہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نماز اور جمعرات کی فاتحہ۔ کیا ہے؟ نماز اور جمعرات کی فاتحہ۔ نماز میں اگر لیٹ ہو گئے تب بھی خیر نہیں ہے، اور جمعرات کی فاتحہ نہیں پڑھی تب بھی خیر نہیں۔
تو امام اگر کسی بات کو کہہ دیتا ہے, کسی برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, تو بستی والے اس پر چڑھائی بول دیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, جس کا ذکر سننے کے لیے آپ بڑے شوق سے بیٹھے ہیں, جن کا فیض آپ حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, وہ بھی ایک امام ہی تھے, وہ بھی ایک عالم ہی تھے. جب ان کی قدر کرتے ہو تو جب اسی علم سے فیض پانے والے یہ علماء اکرام ہیں, یہ ائمہ اکرام ہیں, تو ان کی بھی قدر کیا کرو. یہ دین کا وہ ستون ہے کہ جس دن یہ گر گئے تو نیاز فاتحہ دینے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. تو فاتحہ کی جب ذکر آیا فاتحہ کا, تو ایک چیز اور میں ذکر کر دوں عزیزان گرامی. فاتحہ اگر آپ جمعرات کو کراتے ہیں, کسی دن بھی دن کرائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن امام صاحب اگر مل جائیں تو بہتر ہے, اور نہ ملے تو لٹھ لے کے ان کے پیچھے مت پڑ جانا. نہ ملے تو ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب ہی ملے, یا بستی کا کوئی حافظ ہی ملے, یا بستی کا کوئی پڑھا لکھا ہی ملے. ارے فاتحہ میں چند صورتیں یاد کرنا رہتی ہیں, وہ کیوں یاد نہیں کر لیتے ہو؟ ارے وہی یاد کر لو. تو ہر انسان جو ہے اپنے یہاں فاتحہ پڑھ لیا کرے گا, نیاز دے لیا کرے گا. امام صاحب بھی دقت سے بچ جائیں گے اور آپ بھی دقت سے بچ جائیں گے, اور اسی بہانے چند صورتیں ہی آپ کو یاد ہو جائیں گی. مگر ہماری ماں اور بہنیں مغرب کی نماز تو نہیں پڑھیں گی, لیکن دروازے پر فاتحہ دینے والے کا انتظار ضرور کریں گی. ہے نا ایسا؟ یہ یہیں کی بات نہیں, ہر جگہ کی بات ہے. دیکھیے, سب سے پہلے مغرب کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو, پہلے نماز ضروری ہے. تو پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں. اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اب آپ کو امام صاحب ملے یا نہ ملے, آپ مغرب کی نماز بھی اگر اسی نیت سے پڑھ لیں کہ یہ میں اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, تو الگ سے آپ کو فاتحہ کرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. لیکن نہیں, ہمیں تو وہی فاتحہ ضرور کرانا ہے, خیر اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز مغربی کم سے کم اور دنوں میں نہیں تو فاتحہ کے بہانے جمعرات کی مغرب ہی پڑھ لیا کرو. اور دوسری بات, مغرب کی نماز چھوڑی اور عورتیں آ کر دروازے پر کھڑی رہیں, ہزاروں مرد گزرے, مولانا صاحب بھی گزرے, ہم بھی گزرے, اور نہ جانے کون کون گزرا, تو یہ اور ایک الگ گناہ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ثواب کے لیے آئے تھے, اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے گناہ لے کر جا رہے ہیں. ثواب تو بات کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنے والے لوگ مرد ہی ہوں. اگر کوئی مل جائے تو بہتر ہے, اور نہ ملے تو عورت خود ہی جو ہے فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں, خود بھی ایصال ثواب کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑے گا بھائی, اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اور جب برائیوں سے, پنچایتوں سے فرصت ملے گی تو سیکھیں گے. تو دنیا بھر کی پنچایتیں ہو سکتی ہیں, پڑوسی کا سارا لیکھا جھوکا سامنے لایا جا سکتا ہے, لیکن فاتحہ یاد نہیں کی جا سکتی. تو اس کے لیے امام صاحب ہی ضروری ہیں. عزیزان گرامی, غوث پاک کا نام لیتے ہو, ان کے فیض کی امید بھی رکھتے ہو, تو ان کی زندگی پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کرو. تو بات آئی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مدرسے کے مدرس ہی تھے, مدرسے میں پڑھانے والے تھے. جو وقت اس وقت چل رہا ہے, جو دور اس وقت چل رہا ہے, فلسطین کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, عرب کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, ہندوستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, گویا کہ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کیونکہ موبائل آپ کے سامنے ہے.
موبائل آپ کے سامنے تو کہیں کی بھی جانکاری لے سکتے ہو، لیکن موبائل میں اتنا مشغول بھی نہ ہو کہ بھائی بھائی کو بھول جائے، میاں بیوی کو بھول جائے، بیوی میاں کو بھول جائے، بیٹا باپ کو بھول جائے، باپ بیٹے کو بھول جائے۔ تو جو حالات اس وقت ہیں اور جو مسلمانوں کی مالی اور دینی حالت ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی تھی۔ ان کے دور میں بھی بعض علاقوں میں عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، ان کو روند رہے تھے، گھروں کو ویران کر رہے تھے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انجمن بنائی، جیسے کہ آج یہ انجمن ہے، انجمن غلامان تاج الشریعہ، انجمن غلامان تاج الشریعہ۔ لیکن یہ انجمن صرف سال کا جلسہ کرانے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سال کا جلسہ کرانے کے لیے۔ تو انجمن کی جب بات آئی تو میں انجمن والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے بھی ایک انجمن بنائی۔ اب انجمن سے انجمن کو جوڑ دو اور وہی کام کرنا جو غوث پاک نے کیے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انجمن بنائی کہ جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان بچوں کو، ان بیوہ عورتوں کو یہاں پر لا کر بسایا جائے۔ اس کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مدرسے کے آس پاس کچھ مکانات بھی تعمیر کرائے، ان بچوں کی پڑھائی لکھائی پر دھیان دیا، اور جو بیوائیں تھیں ان کا سہارا بنے۔ ایک دور آیا، بعد میں آیا کہ آج جس بیت المقدس کی سرزمین کے لیے، جس بیت المقدس کی عظمتوں کو بچانے کے لیے مسلمان اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اس وقت بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد تھوڑا وقت اور گزرا، کچھ سال بیتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد مجاہد کو بھیج دیا، اور اس مرد مجاہد نے اپنی بے پناہ کوششوں سے اور انتھک محنتوں سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور بیت المقدس پر مسلمان قابض ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بیت المقدس کو فتح کرنے والی جو جماعت تھی، جو لشکر تھا، اس میں بہت بڑا حصہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کا تھا۔ 60% سے زائد اس جنگ میں شریک ہونے والے جو حضرات تھے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے پڑھائے ہوئے لوگ تھے۔ تو عزیزان گرامی، وقت پر، دین پر جب بھی کوئی آنچ آتی ہے، دین پر جب بھی کبھی ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے میدان میں آنے والی جماعت انہی علماء کرام کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ علماء کرام کھیتی کی طرح پیداوار نہیں ہوتے کہ گیہوں زمین میں ڈال دیے جائیں تو اگاتے ہیں، ایسے ہی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہاں سے علماء اکرام اگتے ہوں۔ علماء اکرام کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ مدرسے دین کا وہ قلعہ ہے کہ یہاں سے علماء اکرام جو ہے، علماء اکرام پیدا کیے جاتے ہیں، علماء اکرام تیار کیے جاتے ہیں، اور جب بھی دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو یہ علماء اکرام سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونا کیوں نہ پڑ جائے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے بتایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سال سے زائد تک علوم دینیہ اور علوم باطنیہ حاصل کرتے رہے۔ اب بتائیے سرکار غوث پاک کے ماننے والوں، تم اپنی بچوں کی تربیت پر کتنا دھیان دیتے ہو؟
تو اپنے بچوں پر کتنا دھیان دیتے ہو؟ کتنا اپنے بچوں کو دین سے جوڑا ہے؟ کتنا اپنے بچوں کو دنیا سے جوڑا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنے بچوں کو دین کا علم تو نہیں سکھا سکے، لیکن دنیاوی علم سے ہم بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ کبھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھنے نہیں جاتا، اور کبھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جب وقت آتا ہے، شادی آتی ہے، شادی کا جب وقت آتا ہے، کوئی فنکشن کا وقت آتا ہے، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں 10,000 روپے کم سے کم خرچ نہ کر دیے جاتے ہوں۔ منگنی کا جوڑا الگ، نکاح کا جوڑا الگ، رخصتی کا جوڑا الگ، ہلدی کا جوڑا الگ، نہ جانے کتنے جوڑے ہم لوگ الگ الگ بناتے ہیں، اور ہر جوڑے کی قیمت، ہر لباس کی قیمت آج کل معمولی طور پر اگر اچھا ہے تو کم سے کم 1,500 روپے تو رہتی ہی ہے۔ عزیزان گرامی، ماں باپ آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ پر دوبارہ جوانی نہیں آئے گی۔ پیسے کو بچا کر رکھیں اور اپنے بچے کو دین میں بھی مضبوط کریں اور دنیا کے علم میں بھی مضبوط کریں، اگر کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے باہر ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو سختی برتنا پڑے گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی برتی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدائش سے لے کر ہی بے پناہ فضل و کمال عطا فرمائے تھے، اس کے باوجود آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی وہ تربیت کی کہ آپ ساری دنیا پر چھا گئے اور سارے علوم و فنون کے ماہر ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا آیا کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنی والدہ کی زیارت نہیں کی ہے، اب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں اور اپنی والدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی خیال لے کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے سے چلتے ہیں، گاؤں تشریف لاتے ہیں، والدہ گھر پر موجود ہیں، اپنے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ مائیں نصیحت حاصل کریں، باپ بھی نصیحت حاصل کریں کہ بچہ اتنی آسانی سے نہیں پڑ جاتا، اس کے لیے مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور اپنی محبت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، والدہ تشریف لائیں، ابھی آپ نے دروازہ نہیں کھولا، پوچھا کون؟ کہا عبد القادر۔